ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جاندار ہو یا بے جان ہو، ساکن ہو یا متحرک ہو، اللہ تعالیٰ کی طاقت سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کے ارادے سے باہر نہیں ہے۔ اس کی چاہت کا نام موجود ہے، ہماری چاہت غیر وجود ہے۔ وہ جو چاہے ہو جائے، ہم جو چاہے اللہ کی چاہت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی چاہت، اللہ جو چاہے گا ہمارے چاہے بغیر ہو جائے گا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، ہماری چاہت کے بغیر جس چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے گی وہ ہو جائے گا۔ وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے گا پسند کر دے۔ یہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام چلانے والا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اس کی وحدانیت، اس کی حقانیت، اس اللہ رب العزت کی جس نے زمین و آسمان کو بنایا، مشرق و مغرب کو بنایا، شمال و جنوب کو بنایا، انسان کو ایک ناپاک نطفے سے خوبصورت شکل دی اور انسان کی آنکھیں بنائے جس میں 26 کروڑ بلب لگائے اور کان دیے جس میں 2 لاکھ ٹیلی فون لگائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کان، یہ آنکھیں جو دی ہیں ان سے حلال چیز دیکھنا حرام نہیں دیکھنا، ورنہ ان سے مطالبہ کیا جائے گا۔ کان دیے ہیں تو ان سے حلال سننا، حرام نہیں سننا، گانے نہیں سننا، قرآن کریم کو سننا، نماز کے فرائض، وضو کے فرائض سیکھنا اس زبان سے، اور یہ ہاتھ جو دیے ہیں ان سے عدل کرنا، ان سے نا انصافی نہ کرنا، ان سے ظلم نہ کرنا۔ اگر ہم ظلم کرتے رہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں پہچانا۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ میرے بھائیو، کل ایک دن آئے گا کہ ہماری آنکھوں سے پوچھا جائے گا، بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے؟ صحیح چیز یہ آنکھیں دی تھی کہاں استعمال کی ہیں؟ کانوں سے پوچھا جائے گا، بتاؤ کیا ان سے سنا ہے؟ قرآن کریم کو سنا ہے یا گانوں کو سنا ہے؟ ہاتھوں سے پوچھا جائے گا، جسم سے معلوم کیا جائے گا اور دل سے معلوم کیا جائے گا کہ بتاؤ اس دل میں میرا خوف، اللہ رب العزت کا خوف کتنا لے کر آئے ہو؟ انسان غریب ہو، امیر ہو، مشہور ہو، بدنام ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور یہ چاہت، یہ انسان کی سوچ اور یہ کوشش ہو کہ ہماری زندگی مکمل اللہ تعالیٰ کی توحید کے مطابق ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے مطابق ہو جائے۔ اور اگر انسان اپنی چاہت کو اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق گزارے گا تو میرے بھائی اس وقت میں افسوس ہوگا۔ اس وقت کا افسوس کرنا، اس وقت کا شرمندہ ہونا کسی کام کا نہیں، کارگر ہوگا بلکہ وہ بیکار رائے گا ہو جائے گا۔ اگر سنبھلنا ہے تو اب ضرورت ہے بیان کرنے والوں کو بھی سنبھلنے کی، سننے والوں کو بھی سمجھنے کی کہ ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، کانوں کو دیا ہے، ہاتھوں کو دیا ہے، ان سے مطالبہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بے شمار نعمتیں جو انسان استعمال کرتا ہے تو اس نعمتوں کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، معلوم کریں گے کہ بتاؤ تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا تھا، کیا ان نعمتوں کی قدر کی ہے، ان کو صحیح استعمال کیا ہے؟ اور یہ دل و دماغ سے میرے بھائیوں بات نکال دینا کہ اگر ہم چاہیں گے تو ہوگا، اگر نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر واللہ یفعل ما یشاء، اللہ جس کو چاہے گا پسند کرے گا، یہدی من یشاء جس کو چاہے گا
ہدایت دے گا، عزت کی بلندیاں سے نوازے گا، اور جس کو چاہے گا ذلیل کر دے گا، گمراہ کر دے گا۔ آپ کوشش نہ کرنا، آپ کسی کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرنا، آپ کسی کی روزی حاصل کرنے کی، چھیننے کی کوشش نہیں کرنا۔ اس کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ سب کو تھامنے والا ہے۔ لا الہ الا ہوں، کہ اللہ ایسا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے، اسی کی پرستش کرنی ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ محمد الرسول اللہ کے مطالبے کو بھی میرے بھائیوں مکمل کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو مان کر، ایک اللہ کے سامنے جھک کر، ایک اللہ کے سامنے اپنی نفسانی خواہشات کو مٹا کر اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بھی مطالبہ اگر ہم نے پورا نہیں کیا، آپ کی سیرت کو مکمل نہیں کیا، تو اس کا مطالبہ کیا جائے گا؟ تو میرے بھائیو، ضرورت ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچاننے کی۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ کائنات جو بنائی ہے، تمام زمین و آسمان کا بنانے والا کون ہے؟ اس کا بنانے والا کون ہے؟ اس کا بنانے والا کون ہے؟ آنکھوں سے دیکھو، دل سے سوچو، اور کان سے دیکھ سنو، سنتے رہتے ہیں تو دل میں اور آنکھوں میں اور کانوں میں اور ہاتھوں میں اور چلنے میں، کھانے میں، پینے میں کیا نظر آتا ہے؟ جب یہ آتا ہے نظر کہ اللہ ہے، اس کائنات کا بنانے والا اللہ پر یقین ہوگا، مکمل یقین آئے گا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو یہ سمجھ لو کہ ہم نے اس قرآن کریم کی اس آیت پر بھی ہم مکمل عمل کرنے والے ہیں۔ اعتماد کرنا، یقین کرنا، بھروسہ کرنا کہ کائنات کا نظام چلانے والی ذات صرف ایک ہے، انسان کو روزی دینے والی ذات ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ انسان کو ذلیل کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ انسان سارے مل کر ذلیل کرنا چاہے، رسوا کرنا چاہے تو ہو نہیں سکتا۔ اس کا یقین ہمارے دل و دماغ میں ہوگا تو کامیابی آئے گی۔ کہ انسان کو عزت دینے والا، اولاد دینے والا اور کاروبار سے نوازنے والا اور انسان کو بھرپور زندگی، اچھی سہولت، شفا دینے والا اللہ ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ ہم کسی کے سامنے جھکیں گے تو میرے بھائیوں، میرا رب ان آنکھوں سے، ان کانوں سے، ان ہاتھوں سے، اس جسم سے مطالبہ کریں گے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔